بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا چیپٹر جس کا عنوان ہے آؤ میری آواز سنو، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے۔ دراصل یہ زمین کی آپ بیتی ہے جو زمین اپنی ہی زبان سے ہمیں بیان کر رہی ہے۔ تو ہم جہاں تک پہنچے تھے لاسٹ ٹائم، ہم وہاں سے آج سبق شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ زمین اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی ہے اور انسان نے جو اس پر ظلم کیا ہے اس وہ بھی بتا رہی ہے ہمیں۔ تو آئیے زمین کی کہانی سنتے ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کہتی ہے کہ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دراصل ہیروشیما اور ناگاساکی یہ شہر ہیں جاپان کے، ٹھیک ہے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں 6 اور 9 اگست کو امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اور اس گرانے کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں آن کی آن میں بہت تھوڑے وقت میں 2 سے 3 لاکھ لوگ جو تھے وہ تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت زیادہ تباہی جو ہے اس نے مچائی ایٹم بم بلاسٹ نے، اور بہت جو معصوم لوگ تھے لاکھوں میں، ان کی جان اس نے لی، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی اس کا اثر ہے کہ جاپان میں جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خلقی طور پر ان میں نقص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے، یا کسی جسم کسی اور عضو میں کیا ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایٹم بم جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جی۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ زمین ہمیں کہتی ہے کہ آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں، جہاں اس کے فائدے ہیں کیمیائی کھادوں کے اور کیڑے مار ادویات کے، تو آگے نقصانات بھی تو دیکھیں آپ ان کے۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان ادویات کے، ان میڈیسنز کا جب چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات، نقصان دینے والے اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ فضا کو، ہوا کو کیا کر دیتے ہیں؟ زہر آلود کر دیتے ہیں، زہر سے بھر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جن سبزیوں پر چھڑکاؤ کیا گیا ہوتا ہے ان ادویات کا، اور جن پھلوں اور اناج پر، ٹھیک ہے، اناج سے مراد یہ غلہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گندم وغیرہ، چاول، ٹھیک ہے، مختلف اجناس ہیں وہ، تو تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں، تو ان بے زبان جانوروں کو کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین ہمیں کہتی ہے کہ جب تم میں عقل ہے، تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، تو ان جانوروں بیچاروں کو کیا ہوگا جن میں عقل ہے بھی نہیں، تو وہ جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں تو ان کو بھی تو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو، کیسے ظالم ہو گئے ہو؟ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بار بار، ٹھیک ہے، استعمال کرتے ہو۔ بعد میں یہی زہریلا کیمیکل، ٹھیک ہے، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پانی جس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے وہ تم نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں گر جاتا ہے، جا گرتا ہے۔ بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ پانی چونکہ نقصان دہ ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، مچھلیاں اس کو پیتی ہیں، اور دوسرے جاندار تو اپنی جان سے کیا ہوتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی اس سے مر جاتے ہیں۔ مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا مجال کہ تم پر کبھی اس کا اثر ہو، کبھی جوں تک رینگی ہو، یعنی تم پر اس کا اثر ہوا ہو۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مختلف جانور پیتے ہیں اس زہریلے پانی کو تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، چالو رکھنے، یعنی
چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ تمام آبی مخلوق آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، اور آبی کا مطلب پانی میں رہنے والی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے، یعنی مر ہی کیوں نہ جائے۔ تو بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلا سبق ہم پھر پڑھیں گے، کل پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔